اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی ہم سورہ بقرہ میں جو قوانین ہیں معاشی قوانین یا ترغیب جو دی جا رہی مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، اور اس وقت کے حالات کے مطابق جو بالکل ایمرجنسی تھی، جنگی حالات، خوف کی فضا، معاشی پریشانیاں، تو ان حالات میں جس تربیت کی ضرورت تھی مسلمانوں کو، اس سلسلے کی جو آیات ہیں انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ تو آیت نمبر 214 میں یہ فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کہ ابھی تو تمہارے اوپر وہ آزمائشیں نہیں آئیں جو ان لوگوں پہ آئیں جو تم سے پہلے گزرے، کہ مستہم البأساء والضراء، ان پہ تکلیفیں، سختیاں اور مصیبتیں آئیں، اور وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، اور وہ ہلا کے رکھ دیے گئے یہاں تک کہ وقت کے رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو پھر انہیں بتایا گیا کہ الا ان نصر اللہ قریب، سن لو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے مکہ میں، دیکھیں کہ 10 سال کن آزمائشوں سے گزر کے آئے ہیں، اور اب مسلسل جنگ کی صورتحال ہے، ہر وقت خوف۔ پیچھے کل آیات جو ہم نے پڑھی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم سخت امتحان لیں گے تمہارا، خوف اور بھوک اور جان مال کا نقصان۔ اور تو ان سارے حالات میں اب انہی مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نے سمجھا ہے کہ ایسے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تو تم پہ وہ مصیبتیں آئیں ہی نہیں ہیں جو ان لوگوں پہ آئیں جو تم سے پہلے گزرے۔ کون؟ یعنی پہلے انبیاء کے پیروکار، کہ مستہم البأساء والضراء، ان پہ سختیاں، مصیبتیں، تکلیفیں اس طرح آئیں کہ وزلزلوا، ہلا کے رکھ دیے گئے، یہاں تک کہ پھر اللہ کے رسول اور ایمان لانے والے پکار اٹھے کہ اب اگر اللہ کی مدد نہیں آ رہی تو کب آئے گی؟ تو پھر انہیں بتایا گیا کہ اب اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو یہ اللہ نے اپنی سنت بتا دی۔ مکہ میں سورہ عنکبوت میں بتائی، تو وہاں مکہ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے ساتھ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں سب سے زیادہ ستایا جاتا تھا مکہ میں، حتیٰ کہ ان کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا اور وہ بجھ جاتے نیچے، ان کے کھال جلی ہوئی تھی مختلف جگہوں سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں انہیں بلاتے تھے اور فرماتے کہ خباب دکھاؤ وہ جگہیں، اپنی پیٹھ دکھاتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت سے چومتے تھے اسے۔ تو یہی ہے کہ خباب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں ہم کن راہ سے گزر رہے ہیں، دعا کیجئے کہ اللہ ان تکلیفوں کو دور کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اتنی جلدی گھبرا گئے ہو، کہ جلدی نتائج چاہتے ہو؟ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں یعنی ایمان لانے والے، ان پہ تو اس طرح کی آزمائشیں آئیں کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت ہڈیوں سے الگ کیا گیا، آروں سے انہیں چیرا گیا، اور یہ چیز بھی انہیں اللہ کے راستے سے نہ ہٹا سکی۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کا دین، یہ دین اللہ کا غالب ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ ایک عورت عراق سے چلے گی اکیلی تنہا اللہ کے گھر کا حج کرنے، عمرہ کرنے، اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا، کوئی کسی ڈاکہ زنی کا، چوری کا، راہ زنی، کسی کا خوف نہیں ہوگا، اتنا امن قائم ہوگا جب اللہ کا یہ دین غالب ہوگا۔ تو لوگوں نے دیکھ لیا یہ چیز، اپنی آنکھوں سے لوگوں نے دیکھی۔ تو مکہ میں جو لوگ ان حالات سے گزر کے آئے تھے، اور اب بھی ہر طرف جنگ کی صورتحال ہے، تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نے سمجھ لیا ہے کہ ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تو تم پہ وہ حالات آئے ہی نہیں ہیں جو ان لوگوں پہ آئے جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ اور پھر بتایا کہ کیا حالات گزرے ہیں ان پہ، کہ انہیں ہلا کے رکھ دیا گیا، مصیبتوں نے، تکلیفوں نے، آزمائشوں نے، جنگی صورتحال، خوف، ہلا کے رکھ دیے گئے۔ اور جب یہ حالت ہوئی تو پھر اللہ کی مدد آئی۔ اور یہ میں سورہ احزاب میں یہ بتاؤں گا اللہ کی یہ سنت واقعی کس طرح پوری ہوتی ہے۔
سورہ احزاب ہے، جنگ خندق کے، جس میں مسلمانوں کو بھی پھر کہا گیا کہ وہ ہلا کے رکھ دیا گیا انہیں، تو بس ہلا کے جب رکھ دیا گیا پھر اللہ کی مدد آنی شروع ہو گئی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے بعد کھڑے ہو کر اعلان فرما دیا تھا کہ آئندہ کوئی ہمارے اوپر حملہ آور نہیں ہوگا، کسی کی جرت نہیں ہے، اب ہم حملہ آور ہوں گے۔ اور اس کے بعد کوئی مدینہ پہ حملہ کرنے نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے مکہ فتح ہوا، جنگ حنین اور جنگ تبوک اور خیبر کی فتح سب کچھ ہوا۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے، ہلا کے رکھ دیا جاتا ہے، یہ ہے ایمان۔ تو یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اور پھر جب اس مرحلے پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر انہیں کہا گیا کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اب مدینہ میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ مہاجرین ہر طرف سے آ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مواخات کا نظام بنا کے ان کا معاشی مسئلہ حل کیا، لیکن پھر بھی لوگ نئے نئے آ رہے ہیں تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ تو وہاں یہ سوال پیدا ہوتا کہ کتنا کو خرچ کریں، کس کے لیے خرچ کریں، تو یہ سوال لوگ پوچھ رہے تھے۔ تو ان کا جواب دیا گیا، آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، تو یہاں کیا مطلب کس کے لیے کتنا خرچ کریں؟ تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں کہہ دیں کہ جو بھی خیر یعنی مال تم خرچ کرو وہ تمہارے والدین، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافر کے لیے ہونا چاہیے، اور جو بھی خیر کا کام تم کرو گے تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ تو یہاں تو یہ پہلے سب سے بتایا کہ تمہارے انفاق کے سب سے زیادہ حقدار کون ہے، یعنی تمہیں اپنا مال کن پہ خرچ کرنا چاہیے۔ ایک تو ہے نا اولاد آدمی کی، وہ تو ظاہر کرتا ہے، لیکن اولاد کے علاوہ تو سب سے پہلا حق ہے کس کا؟ والدین، پھر قرابت دار، اپنے قرابت دار آدمی۔ تو ہر آدمی پہ اس کے والدین کا سب سے بڑا حق ہے، اور اس کے بعد اس کے قرابت داروں کا۔ تو یہ نظام اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، یہ معاشی مسئلہ جو ہے اس کا ایک حل اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ والدین، قرابت دار، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے وہ ان پہ خرچ کرے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جی؟ کہ غربت مٹے گی نا۔ ایک آدمی کو اللہ نے دولت دی، یا مثلا ایک خاندان میں چلو ایک دو آدمیوں کے پاس ہے، تو اگر وہ اپنے قرابت داروں کا بوجھ اٹھائیں، ان پہ خرچ کریں، تو کیا ہوگا؟ ان کے مسائل بھی حل ہوں گے، غربت بھی ختم ہوگی، اور ملک بھی ترقی کرے گا۔ اب دیکھیں ملک کیسے ترقی کرے گا کہ جب ایک آدمی خرچ کرتا ہے کسی پہ، اپنے قرابت داروں کو دیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے پاس پیسہ آتا ہے تو ان کی قوت شراء، پرچیزنگ پاور بڑھتی ہے۔ پرچیزنگ پاور بڑھے گی جب معاشرے میں لوگوں کی، تو کیا ہوگا؟ ملک ترقی کرے گا، اقتصادی ترقی ہوگی، دولت کی تقسیم ہوگی زیادہ سے زیادہ۔ اسی طرح صدقات، زکوٰۃ جب آدمی دیتا ہے، مال اپنا خرچ کرتا ہے، غریبوں تک جاتا ہے، تو غریبوں کے پاس کی قوت خرید بڑھتی ہے، تو اس کے نتیجے میں معاشی ترقی ہوتی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ سب سے زیادہ حقدار والدین ہیں، پھر قرابت دار، جتنا کوئی زیادہ قریب ہے اس کا زیادہ حق ہے۔ بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بھتیجے ہیں، چچے خالائیں، جتنے بھی قرابت دار ہیں سارے، اگر وہ مستحق ہیں تو مدد کے حقدار سب سے زیادہ وہ ہیں۔ پھر معاشرے میں عام یتیم، اور اگر کوئی یتیم قرابت دار ہے تو اس کا حق اور زیادہ ہے۔ پھر عام مسکین جی، اور مسافر آج تو اتنا ایشو نہیں رہا، اس دور میں مسافر کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا تھا۔ اب تو الحمدللہ کریڈٹ کارڈ آ گئے ہیں، سب کچھ ہو گیا ہے، اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں ٹھیک ٹھاک ہے تو اسے کوئی مسئلہ نہیں، اور جو واقعی غریب ہے اس کا تو مسئلہ ہوتا ہے۔ اور پھر بتایا کہ جو بھی خیر مال تم خرچ کرو گے تو اللہ اسے جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ جب اللہ کے علم میں ہے تو آخرت میں وہ اس کا تمہیں اجر دے گا۔ پھر جنگ کے بارے میں، جنگ میں بتا چکا نا، فرض ہو چکی، جنگ بدر سے پہلے قتال فرض ہو چکا تھا۔ تو اب جنگ کو آسان کام تو نہیں ہے، بہرحال جان دینا کو آسان نہیں ہے، تو اس لیے فرمایا کہ تم پہ جنگ فرض کر دی گئی اور وہ تمہیں ناپسند ہے۔ ناپسند ہے، جنگ پسند تو نہیں، ناپسند ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو، تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہاں ایک اصول بتا دیا، فرمایا کہ جنگ تمہیں ناپسند ہے، یہ ٹھیک ہے، فطرت ہے انسان کی، کوئی انسان مرنا نہیں چاہتا، لیکن یہ مومن ہے کہ وہ یہ اللہ کے راستے میں تیار ہو جاتا ہے
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی دفعہ دشمنوں کے صفوں میں جا کے سامنے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو تمہارا واسطہ کن سے ہے؟ ہم وہ لوگ ہیں کہ جس طرح تمہیں شباب و کباب اور ان چیزوں سے محبت ہے، ہمیں اس طرح موت سے محبت ہے، تو یاد رکھو کن سے مخالف. یہی بات تھی، یہی چیز ہے. تو لیکن بہرحال فطرت ہے، انسان پسند تو نہیں کرتا جنگ کو. تو لیکن فرمایا کہ یہ نہیں کہ تم جو ناپسند ہو چیز تو وہی نہیں، ہو سکتا ہے کہ تمہیں کچھ چیز ناپسند ہو اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے، اور کوئی چیز تمہیں پسند ہو جس کے لیے مانگ رہے ہو، دعائیں کر رہے ہو، رو رہے ہو، ملے اور وہ تمہارے لیے بری ہو. کیوں؟ کہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو اس لیے آدمی جب دعا بھی کرے نا، کوئی چیز مانگے اللہ سے، تو یہ کہ اللہ یہ بہتر ہے مجھے تو دے دے، اس لیے ہم نہیں جانتے بہتر ہے یا نہیں، اور اگر بہتر نہیں ہے تو اسے رہنے دے. تو اس لیے اصول یہ ہے، اس کو سامنے رکھنا چاہیے کہ معاملہ ہماری پسند اس پہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے اور ہمارے لیے نقصان دہ کیا ہے. اس کے بعد آیات جو ہیں وہ سریہ نخلہ کے بارے میں ہیں. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو بھیجا مکہ اور طائف کے درمیان، جو پہلا سریہ تھا ایسا جس میں جنگ ہوئی، قیدی بنائے گئے، یہ آیات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جنگ بدر سے پہلے کے واقعات میں. اور اس کے بعد ایمان لانے والوں کا، جو ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی، ان کا اجر بتایا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، امید رکھتے ہیں. واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اب یہاں دیکھیں آپ، یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ کہا جا رہا ہے؟ جنہوں نے مکہ میں 10 سال سخت ترین آزمائشوں سے گزرے، پھر اپنا گھر بار، وطن، رشتہ دار، قبیلہ سب کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اور مدینہ آ کر اللہ کے راستے میں جان و مال سے جہاد کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے کام، بڑی بڑی نیکیاں کر کے بھی اللہ کی رحمت کی امید ہوتی ہے مومن کی. یہ نہیں کہ وہ دعوے کر رہا ہے جی میرے لیے تو جنت بک ہو چکی ہے، میں دوسروں کو جنت کی ٹکٹیں دے رہا ہوں، جنت کی بکنگ کروا رہا ہوں. آج آپ دیکھتے ہیں نا جی، وہ پیر صاحب آپ تو بخشے ہوئے ہیں، بس ہمارا مریدوں کا خیال رکھیں، ذرا امت کا خیال رکھیں، تو یعنی آپ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی، ہمارا خیال رکھیں، بکنگ ہماری بھی کروا دینا. جو آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کی رحمت کی امید رکھے گا. یہ دعویٰ نہیں کرے گا میں یہ ہوں، میرے لیے جنت بک ہو چکی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. تو یہ اللہ کے ساتھ معاملہ یہ ہونا چاہیے بندے کو، اللہ کی رحمت کی امید رکھیں اور اس کے عذاب سے کریں. اس کے بعد شراب اور جوئے کے بارے میں دیکھیں، جو چیزیں اسلام نے حرام قرار دیں، جو برائیاں تھیں، معاشی جرائم جو تھے، معاشرتی برائیاں تھیں، اخلاقی برائیاں تھیں، تو ان کی حرمت تدریج کے ساتھ کی، آہستہ آہستہ. اس لیے کہ انسان جس چیز کا عادی ہوتا ہے نا، اس کو آسانی سے نہیں چھوڑتا. تو وہ لوگ جو اسلام لا رہے تھے، جاہلیت سے نکل کر آ رہے تھے، وہ جاہلیت کے جس میں جوا اور شراب اور یہ چیزیں ان کا اوڑھنا بچھونا تھا. شراب عام پی جاتی تھی، بہت کم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بچایا ہو. ایسے بہت سارے تھے لوگ مکہ میں جو کبھی شراب کے قریب نہیں گئے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ویسے ہی تربیت ہی بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوئی، آپ کے گھر میں. لیکن اور بھی صحابہ میں بہت سارے ایسے شریف لوگ تھے کہ جو ان چیزوں سے بچے. لیکن بہت بڑی اکثریت ایسی تھی جاہلیت میں جو شراب پیتے تھے، جوا کھیلا جاتا تھا، یہ سب کچھ ہوتا تھا، بدکاریاں ساری معاشرے میں تھیں. تو اب جن چیزوں کی اس طرح عادت ہوتی ہے، ان کو ایک ہی حکم سے بند کر دیں، پابندی لگا دیں، تو لوگ قبول نہیں کرتے، ڈر جاتے ہیں. انسان کی فطرت یہ نہیں ہے. تو اس لیے آہستہ آہستہ ان چیزوں کو حرام کیا گیا. اس پہ یہ ہے، پھر دوسری خاص طور پہ شراب اور جوا. اور شراب تو ایسی ہے کہ جو اس لت میں پڑا ہوتا ہے تو اس کو چھوڑنا فوراً اتنا آسان نہیں ہوتا. تو اس لیے پہلے تربیت کی گئی ساتھ ساتھ، پھر احساس دلایا گیا کہ یہ چیز بری ہے،
اور پھر اس کو چھڑایا گیا 3 مراحل میں۔ تو مکہ میں مدینہ میں ابتدائی دور میں ابھی شراب کی حرمت جب تک نہیں ہوئی تو لوگ نمازیں بھی پڑھتے تھے، شراب بھی پیتے تھے، کیونکہ ابھی تک حرام نہیں ہوئی نا۔ تو اب یہاں فرمایا کہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوے کے بارے میں، انہیں بتائیں کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے۔ یہ پہلا حکم تھا، شراب اور جوا ان دونوں میں گناہ ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن گناہ فائدے سے زیادہ بڑا ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ اچھا، فائدے کیا ہیں؟ فائدے یہ نہیں کہ باقی کو معاشرے کے لیے فائدے، یعنی لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ فائدہ یہ، تو مثلا جوئے میں کیا ہوتا تھا کہ بعض لوگ، جیسے آج لاٹری ہوتی ہے، یہ لاٹری کا ہم کام کر رہے ہیں اور یہ لاٹری سے جو پیسہ ملے گا نا وہ چیریٹی میں دے دیں گے، یعنی جوا ہو رہا ہے، جوا ایک قسم کی لاٹری جوا ہے، لیکن پیسہ جو کمائیں گے نا وہ چیریٹی میں دے دیں گے۔ تو اسی طرح عربوں میں بھی یہ ہوتا تھا کہ جوا کھیلتے اور جوئے سے جو کچھ ملتا وہ غریبوں میں بانٹ دیتے۔ گوشت پہ جوا کھیل رہے ہیں، گوشت جو ملا وہ غریبوں میں بانٹا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کے لوگ کہتے ہیں یہ تو جی اس میں تو یہ فائدہ ہے۔ یہ شراب میں بھی اسی طرح کچھ، جیسے آج کہتے ہیں جی سخت سرد علاقوں میں شراب کے بغیر آدمی یہ نہیں رہ سکتا، اس طرح کے جو عذر کیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کچھ لوگ ان کے لیے ایسی چیزیں ہیں جو سمجھتے ہیں ان کے لیے اس میں فائدہ، لیکن گناہ فائدے سے زیادہ بڑا ہے۔ بس یہ بتا دیا کہ گناہ زیادہ بڑا ہے۔ تو جو لوگ سلیم الفطرت تھے، سمجھنے والے، وہ تو یہی سمجھ گئے کہ جب یہ بتا دیا کہ ان میں گناہ ہے اور فائدے سے گناہ بڑا ہے تو وہیں رک گئے، ختم، انہوں نے وہیں چھوڑ دی شراب۔ لیکن ابھی چونکہ باقاعدہ حرمت کا حکم نہیں آیا تھا تو اس لیے لوگوں کو زبردستی نہیں روکا گیا، یا کسی کو سزا نہیں دے گی شراب پینے کی، اس لیے کہ ابھی تو حرمت کا حکم نہیں آیا۔ تو یہاں ایک دینی اصول بھی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام، ایسا فعل، ایسی چیز کہ جو ایک نئی سامنے آئی ہے معاشرے میں، ایک تو وہ چیزیں ہیں نا جن کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے پہلے، جیسے یہ جوا ہے یا اور چیزیں، وہ نئی چیز ایسی سامنے آتی ہے کہ جس میں کچھ فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں۔ تو دیکھا یہ جائے گا کہ نقصان زیادہ ہے یا فائدہ زیادہ ہے۔ تو نقصان زیادہ ہے تو اس پہ پابندی لگا دی جائے گی، فائدے زیادہ ہیں تو رہنے دیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ لوگوں کے نقصان کو نہیں، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امن سگریٹ ہے جی، تو اب اس میں فائدہ زیادہ ہے یا نقصان ہے؟ کوئی شک نہیں، نقصان زیادہ ہے، حتیٰ کہ ہر سگریٹ کی ڈبی پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں جی، اور عالمی سطح پہ حکم ہے کہ ہر ڈبی پہ لکھیں کہ اس کا نقصان کیا ہے۔ تو اس پہ پابندی لگنی چاہیے اسلامک قانون کے لحاظ سے جی۔ اس میں تو بلکہ فائدہ تو شاید کوئی بھی نہ کہہ سکے کوئی فائدہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے، یا تو اس طرح اس پہ پابندی لگنی چاہیے۔ اور اسی طرح کی کچھ چیز جس میں ثابت ہو جائے کہ نقصان ہے، خواہ وہ نقصان جسمانی ہو، روحانی ہو، عقلی ہو، معاشی ہو، جو بھی ہو، نقصان ہو تو چیز کو بند کر دیا جائے گا، بے شک اس میں کچھ فائدے نہیں ہو۔ آج آپ دیکھتے ہیں نا کہ کسی بھی جگہ ہاتھ ڈالنے کو کرنے لگے، وہ جی اس سے تو اتنے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے، مطلب آپ جوا بند کرنے لگیں تو اس سے تو جی اتنے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے، شراب بند کرنے لگیں تو اس سے تو اتنے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔ یہ تو ہوگا کچھ لوگوں کے مفادات سے، لیکن یہ دیکھا جائے کہ معاشرے کو اس سے نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور خاص طور پہ شراب جو ہے، بدقسمتی ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ مذہبی آزادی کے نام پہ اس کی اجازت دی جا رہی۔ تو دیکھیں ہمارے ہاں دستور میں ہر گروہ کو، اقلیت جنہیں کہیں، تو ان کو ان کی مذہبی آزادی ہے۔ تو یہ مذہب میں نہیں ہے، شراب مذہب میں نہیں ہے۔ کون سا مذہب ہے جس نے شراب کو حلال کیا ہوا جی؟ مذہبی آزادی کے نام پہ آپ شراب کی اجازت دے رہے ہیں، کیوں جی؟ ہمارے آئین میں مذہبی آزادی دی گئی، تو یہ مذہبی آزادی نہیں ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ یہ مذہبی آزادی کے نام پہ اور غیر مسلموں کے نام پہ جو پرمٹ ورمٹ دیے ہوئے ہیں نا، تو اصل اس کے پیچھے لوگ اور ہیں جو سارا کچھ کر رہے ہیں، وہ ان کو آگے رکھا ہوا ہے۔
اس کے بعد آگے پھر سوال ہے کہ یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ وہ کیا خرچ کریں، یہاں مطلب ہے کہ کتنا کو خرچ کریں، تو جواب دیا کہ خود لاف، کہ ضرورت سے زائد جو ہے خرچ کر دیں۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو یہاں جو فرمایا کہ جو ضرورت سے زائدہ خرچ کر دیں، یہ اس طرح کی جب حالت ہو جو مدینہ میں تھی تو وہاں پھر ضرورت سے زائد جو ہے خرچ کریں۔ یہاں مہاجرین آ رہے ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ایمرجنسی کی حالت ہے، تو وہاں یہ ہے کہ جو ضرورت سے زائدہ خرچ کریں۔ ورنہ عام حالات میں کیا مطالبہ ہے ایک مسلمان کے مال میں؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ فرض زکوٰۃ دے، اس کے بعد یہاں جو پیچھے حکم ہوا کہ اپنے قرابت داروں رشتہ داروں میں خرچ کرے، اور یہ جو ہے نا رشتہ داروں قرابت داروں کا یہ خرچ، ہمارے اسلامی قانون میں فقہا نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی مالدار ہے تو اس کے قرابت داروں کا خرچ زبردستی اس سے لیا جائے گا، گورنمنٹ لے گی، اسے نہیں چھوڑا جائے گا کہ قرابت دار بھوکے مر رہے ہیں تو ٹھیک ہے جی وہ کرنا چاہے تو کر دے، نہیں، اس سے لیا جائے گا۔ کن پہ خرچ کرو؟ نہیں تو گورنمنٹ مقرر کر دے گی کہ اس کے مال میں سے اتنا اس کے فلاں بھائی کو دیا جائے جو فقیر ہے، فلاں چچا کو دیا جائے، فلاں پھوپھی کو دیا جائے، فلاں کو دیا جائے جو فقیر ہیں، گورنمنٹ زبردستی دلوائے گی۔ فقہا نے کہا نفقہ خرچ لازمی لیا جائے گا مالدار سے اس کے قرابت داروں کے لیے، اور والدین تو سب سے پہلے۔ آج آپ دیکھیں چائنا میں نے جو کچھ پڑھا ہے بعض ان کے قوانین، کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا تو اس کی پروموشن نہیں ہو سکتی، گورنمنٹ کے کسی ادارے میں ترقی نہیں ملے گی، پروموشن نہیں ملے گی، اور بعض میں گرفتار بھی کر لیا جائے گا کہ اگر والدین کی صحیح خدمت نہیں کر رہا، والدین پہ خرچ نہیں کر رہا۔ دیکھیں معاشرہ، دیکھیں ایک بدھ مت معاشرہ یا ایک سیکولر معاشرہ، بالکل لادینی معاشرہ کہہ لیں، لیکن وہاں انہوں نے کتنا اس کا اہتمام کیا ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص اپنے والدین پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اسے آزادی دے دی جائے، نہیں، اس کے مال میں سے لازماً لے کر والدین کو دیا جائے گا اور قرابت داروں کو دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اپنے والد کو پیسے دیے تھے تو مانگ رہا تھا والد سے واپس دیں، تو والد نے آ کے شکایت کی کہ یہ مسئلہ ہے، جھگڑا ہے باپ بیٹے کا۔ تو آپ نے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا کہ انت و مالک لابیک، کہ تم بھی اور تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے، تمہارا سارا مال تمہارے باپ کا ہے، جتنا چاہے وہ لے۔ تو یہ خرچ کرنے کا کہا کہ ضرورت سے زائد، اور فرمایا کہ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت میں۔ اور پھر آگے سوال ہے یتیموں کے بارے میں، یتیموں کے معاملہ کیا ہونا چاہیے، کہ یتیم کا اگر کوئی سرپرست بنتا ہے، وارث بنتا ہے، مثلا کوئی شخص فوت ہوا ہے، اس کے بچے ہیں، اب اس کے بچوں کا وارث بنایا چچا یا کوئی اور رشتہ دار جو کفالت کر رہا ہے ان کی سرپرستی، یتیموں کا مال ہے، تو وہ کس طرح اس کو مینیج کس طرح کرنا چاہیے؟ تو یہاں فرمایا کہ یہ یتیموں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، کہہ دیں کہ جس میں یتیموں کی اصلاح ہو، بہتری ہو، وہی کام بہتر ہے، جو ان کے لیے بہتر ہے اسی طرح کرے اصلاح کا۔ اور اگر تم ان کے ساتھ اپنا مال ملا کے رکھو تو تمہارے بھائی ہیں، یعنی اکٹھا ہی خرچ رکھو، انہی کا مال بھی شامل کر لو، کھانا پینا ایک ہی جگہ ہے، سارا خرچہ اکٹھا ہو رہا ہے، تو اس میں بھی کوئی نہیں، تمہارے بھائی ہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ مفسد کو اصلاح کرنے والے دونوں کو جانتا ہے، کہ اللہ جانتا ہے اصلاح کرنے والا کون ہے، مفسد کون ہے۔ یعنی ایک آدمی نے اکٹھا خرچ رکھا ہوا ہے لیکن وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ یتیم کا مال وہ نہ کھائے بلکہ اس کا مال یتیم کی طرف چلا جائے، کوئی گڑبڑ نہیں کر رہا۔ اور ممکن ہے کہ ایک آدمی نے بڑے ظاہری حساب کتاب بڑے زبردست رکھے ہوئے ہیں، جی یہ یتیم کا ہے اور یہ سبزی اس کی آئی ہے، یہ گوشت اس کا، لیکن وہ کھا رہا ہے دوسرے طریقے سے۔ تو اصل چیز یہ نہیں ہے اکٹھا حساب یہ الگ ہے، اللہ جانتا ہے کون فساد کرنے والا ہے، کون اصلاح کرنے والا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ زبردست اور بنا ہے۔ یعنی اللہ اگر یہ حکم دے دیتا کہ نہیں یتیم کا مال کا ایک ایک چیز کا پائی کا الگ حساب رکھو تو مشکل میں پڑ جاتے تم۔
اب ایک ایشو تھا معاشرتی مسئلہ کہ ایک مسلمان کسی مشرکہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، مشرک عورت ہے مسلمان مرد ہے، یا مسلمان عورت ہے مشرک مرد ہے، نکاح معاشرتی مسئلہ ہے۔ تو اس کے بارے میں کہا کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، جب تک ایمان نہ لائیں ان سے نکاح نہ کرو۔ اور ایک مومنہ لونڈی ایک مشرکہ سے بہتر ہے آزاد عورت سے، اگرچہ وہ مشرکہ تمہیں کتنی اچھی لگے۔ مشرکہ کو آزاد عورت بڑے اعلیٰ خاندان کی، اور مومن ایک لونڈی ہے مومنہ، وہ اس سے بہتر ہے۔ اور نہ ہی تم مشرکوں کو اپنی بیٹیاں عورتیں نکاح کر کے دو یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں، اپنی بہن بیٹیاں ان کو نکاح میں دو یہاں تک کہ وہ مشرک جب تک ایمان نہ لائیں۔ اور ایک مومن غلام ایک مشرک سے بہتر ہے، مشرک جو آزاد آدمی، اگرچہ وہ مشرک تمہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آگ کی طرف بلا رہے ہیں، یعنی مشرک، اور اللہ تمہیں جنت اور اپنے اذن سے اپنی مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ یہ آگ کی طرف بلا رہے ہیں اور اللہ جنت اور اپنی مغفرت کی طرف بلا رہا ہے اپنے اذن سے، اور وہ اپنی آیات کھول کر لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یہ معاشرتی مسئلہ تھا۔ اب آگے طہارت کا ایک ایشو ہے، مسئلہ عورت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیز اللہ نے آدم کی بیٹیوں میں رکھی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ حیض، ایام ماہواری جو عورت کو آتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں سوال تھا کہ کیا حکم ہے اس کا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ حیض کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں یہ کیا چیز ہے، اس میں کیا ہونا چاہیے۔ قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے کہ یہ گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، یعنی اس جگہ سے الگ رہو جہاں یہ گندگی ہے۔ یہاں الگ رہنے کا مطلب یہ ہے، یہی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا عملی طور پر جو آپ نے بتایا، اس جگہ سے الگ رہو، اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ یہاں قریب جانے سے بھی مراد ہے کہ مباشرت کرنا، ویسے پاس لیٹنا سونا وہ ممانعت نہیں ہے، قریب ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اور جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو پھر ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اور وہ پسند کرتا ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو۔ تو یہ حکم بتا دیا اس کا، حیض کا، ایام ماہواری کا، کہ اس حالت میں عورتوں کے قریب نہ جاؤ، یعنی ازدواجی تعلق قائم نہ کرو۔ اور جب وہ پاک ہو جائیں، یعنی حیض ختم ہو جائے، غسل کر لیں، اچھی طرح پاک ہو جائیں، تو پھر وہاں سے آؤ جہاں سے اللہ نے حکم دیا۔ وہ اللہ نے خاص اس کا طریقہ بتایا، حکم دیا ہے نہیں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ جو فطرت اللہ نے تمہاری بنائی، تو جو دیکھیں جس چیز جہاں فطرت اللہ نے ایک بنائی ہوتی ہے نا، تو اللہ کا ایک قسم کا حکم ہوتا ہے، فطرتی احکام ہوتے ہیں گویا کہ مثلا اگر آج کہا جاتا ہے جی کھانا وہاں سے کھاؤ جہاں اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، تو کہیں اللہ نے حکم دیا ہوا ہے کہ کھانا منہ سے کھاؤ، ظاہر ہے اللہ نے منہ بنایا کھانے کے لیے، یہیں سے کھا سکتا ہے آدمی، یہ فطرت اللہ نے بنائی ہے۔ سانس لینے کے لیے ناک ہے، تو جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے سانس لینے کا وہاں سے لو، تو وہ کیا ہے؟ ناک ہے۔ سننے کے لیے اللہ نے کان بنایا۔ تو جو انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے، تو وہ گویا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس فطرت کے مطابق چلنا۔ فطرت کے خلاف جنگ جو کرے گا وہ ختم ہو جائے گا، وہ انفرادی طور پہ خواہ انسان ہو یا کوئی معاشرہ ہو۔ تو بتایا کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، اپنی کھیتی میں آؤ جیسے چاہو، اور اپنے لیے آگے بھیجو، یعنی اپنی اولاد جو، اور اللہ سے ڈرو، جان لو کہ تم مجھ سے ملنے والے ہو۔ ہر وقت یاد رکھو کہ تم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، یعنی حساب دینا ہے اپنا جا کر، اور مومنوں کو خوشخبری دے دیں۔ اب ایک اور چیز تھی جو ایک اخلاقی مسئلہ ہوتا ہے لوگوں میں، کہ وہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بڑی عجیب و غریب قسمیں کھا لیتے ہیں۔ ایک تو قسم ہوتی ہے نا، آدمی قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ نیکی کا کام کروں گا، میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا مثلا۔ تو بعض لوگ اللہ کا نام استعمال کر کے اللہ کے نام کی قسم کھاتے ہیں، کس سے؟ کہ کوئی قسم کھا کے کہتا ہے جی میں کبھی نماز نہیں پڑھوں گا، یا میں کبھی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کروں گا، اس طرح کی قسمیں۔ تو یہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ کے نام کو
ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو کہ جس میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم نیکی کا کام نہیں کرو گے، اللہ سے ڈرو گے نہیں، اور لوگوں کے درمیان اصلاح نہیں کرو گے، اللہ سننے والا جاننے والا۔ یعنی اللہ کا نام ایسی قسموں کے لیے استعمال کرتے ہو کہ اللہ کا نام لے کے کہہ رہا ہوں میں کوئی اچھا کام نہیں کروں گا، میں لوگوں کی طرف صلح نہیں کراؤں گا۔ اللہ کا نام استعمال کرنا ہے تو اچھے کاموں کے لیے کرو کہ میں یہ اچھا کام کروں گا، بھلائی کروں گا اس کے لیے۔ اب قسم ہی کے بارے میں ایک اور چیز بتائی حکم کہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے بات پہ قسم، خصوصاً ہمارے معاشرے میں اتنا نہیں ہے، عرب معاشرے میں بہت زیادہ ہے، ہر بات پہ واللہ واللہ، واللہ کا مطلب قسم، اللہ کی قسم، بات پہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ تو اس بارے میں بتایا کہ قسمیں دو طرح کی ہیں، ایک ہے لغو قسم کی جو بغیر ارادے کے ایسے ہی لوگ قسمیں کھاتے رہتے واللہ واللہ کا، تو ایسی قسموں پہ تو کوئی مواخذہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے، جو بغیر ارادی ہوتی ہیں، ایک عادت بنی ہوتی ہے لوگوں کی۔ لیکن وہ قسم جو باقاعدہ دل کے ارادے کے ساتھ ہو، باقاعدہ سوچ سمجھ کر دل کے ارادے سے آدمی قسم کھا رہا ہے، تو اس پہ مواخذہ ہوگا۔ کیا مطلب کہ وہاں پھر دیکھا جائے گا کہ وہ قسم اس نے پوری کی ہے یا نہیں، قسم توڑی ہے تو کفارہ دینا پڑے گا۔ تو آگے ہم بتائیں گے کہ پھر کفارے کا حکم بھی الگ آیا کہ قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ جو تمہاری لغو قسم کی قسمیں ہیں اس پہ اللہ تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، مگر وہ ان قسموں پہ مواخذہ کرے گا جو باقاعدہ دل کے ارادے کے ساتھ ہوتی ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بردبار ہے۔ تو اس طرح بتا دیا کہ قسموں پہ مواخذہ کب ہے اور کون سی قسم ہے جس کو توڑنے پہ مواخذہ ہوتا ہے۔ یعنی جب آدمی مستقبل میں کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھاتا ہے، ایک آدمی مثلا قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا اور اس نے نہیں کیا، قسم توڑ دی، تو کفارہ ہے۔ لیکن ایک قسم ہے جسے ہم کہتے ہیں جھوٹی قسم کھانا، وہ گناہ ہے، وہ کفارہ نہیں اس کا، وہ گناہ ہے، اور جتنی بڑی ہوگی جھوٹی اتنا ہی گناہ زیادہ ہوگا۔ اور سب سے بڑی جو قسم جھوٹی جس کا جو کبیرہ گناہوں میں سے ہے وہ کیا، جھوٹی گواہی دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کبیرہ گناہوں کا ذکر کر رہے تھے، بڑے بڑے گناہ، تو اس میں جب جھوٹی گواہی کا ذکر آیا تو آپ مثلا ایسے تشریف فرما تھے، ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، تو جب جھوٹی گواہی کا مسئلہ آیا تو آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا کہ الا و شہادت الزور، الا و شہادت الزور، سن لو، اور جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، یعنی یہ کبیرہ گناہوں میں سے جو چند بڑے بڑے گناہ جس طرح شرک ہے، قتل ہے، اس طرح کبیرہ گناہوں میں سے کیا جھوٹی گواہی دینا۔ ایک ہے تو عام جھوٹی قسم کسی نے کھائی، لیکن ایک ہے گواہی جھوٹی دینا کبیرہ گناہوں میں سے۔ اور یہاں جو قسم ہے یہ نہیں، یہاں وہ مراد ہے جو مستقبل کے لیے آدمی کھاتا ہے، میں یہ کام کروں گا یہ نہیں کروں گا، اس میں قسم توڑے گا تو کفارہ۔ اب اس کے بعد معاشرتی احکام آگے آ رہے ہیں۔ معاشرتی احکام میں کچھ چیزیں جاہلیت میں عربوں کے یہاں موجود تھیں، ان کو حرام سمجھا جاتا تھا یا ان کو طلاق سمجھ لیا جاتا تھا، تو یہ چیزیں بھی اب اسلامی معاشرہ تشکیل پا رہا تھا۔ تو اسلامی معاشرے کی اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پوری رہنمائی کی جا رہی تھی، معاشرتی احکام پورے دیے جا رہے تھے کہ معاشرتی زندگی مسلمان نے کس طرح گزارنی ہے، معاشی زندگی کس طرح گزارنی ہے، اخلاقی زندگی ان کی کیا ہونی چاہیے، قوانین فوجداری کیا ہوں گے، سول کیا ہوں گے، جنگی کیا ہوں گے، ساری چیزوں میں رہنمائی ہو رہی ہے۔ تو یہاں معاشرتی احکام دیے جا رہے ہیں۔ تو عربوں میں ایک اس وقت چیز تھی جسے کہتے تھے الہ۔ الہ کا معنی ہوتا ہے قسم کسی کا کھا لینا کہ وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا، تو اس کو اس طرح سمجھ لیا جاتا کہ اب بیوی حرام ہے، قسم اس نے کھائی ہوئی ہے، تو اب نہ وہ اس کی بیوی نہ متعلقہ لٹکی درمیان میں۔ تو ایک بہت بڑا معاشی مسئلہ تھا، ایک ظلم عورت پہ ہوتا تھا کہ نہ تو اس نے طلاق دی ہے اور نہ اس کو بیوی بنا کے رکھا ہے، وہ جی قسم کھا لیا کہ اس کے قریب نہیں جائے گا۔ تو اس کے بارے میں قانون بنا دیا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے
بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں تو ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. اگر وہ پلٹ آئیں واپس بیوی بنا کے رکھ لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ کر لیا ہے تو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو اب اس کے لیے قانون یہ بنا دیا گیا کہ اگر کسی نے قسم کھائی ہے اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی 4 مہینے کی سے زیادہ مدت رکھی ہے، اگر تو کوئی مہینہ 2 مہینے اس طرح ہے تو وہ مدت جو بھی ہے وہ ختم ہو کے چلا جائے. قسم کھائی ہوئی ہے تو ویسے تو قسم کوئی اس طرح کی ضرور نہیں پوری کرے، توڑ دے قسم، کفارہ دے دے. لیکن اگر 4 مہینے سے زیادہ کی مدت کی اس نے قسم کھائی ہوئی ہے تو اسے اس بات کی اب اجازت دے دی جائے گی، میں نے تو جی قسم کھائی ہوئی ہے تو قسم پوری کروں گا، نہیں. 4 مہینے تک اسے مہلت دی جائے گی. اگر 4 مہینے کے اندر وہ رجوع نہیں کرتا، اس کو بیوی بنا کے نہیں رکھتا، اس سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کرتا، تو پھر عدالت مداخلت کرے گی. یعنی اگر تو 4 مہینے گزرتے ہی فوراً اس نے ازدواجی تعلق قائم کر لیا، رجوع ہو گیا، رجوع کر لیا تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. لیکن یہاں بھی یہ ہے ایک سوال فقہا نے اس پہ بحث کی ہے کہ اس نے قسم کھائی تھی کہ بیوی کے پاس نہیں جائے گا، اب 4 مہینے بعد رجوع کر لیا، 4 مہینے جب گزرے تو آیا کفارہ دینا ہوگا یا نہیں قسم توڑنے کا؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ پلٹ آئیں رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو کچھ فقہا نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے کہا بخشنے والا مہربان ہے تو کفارہ نہیں ہے. دوسرے فقہا کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ ٹھیک ہے اللہ نے کہہ دیا بخشنے والا مہربان ہے، اللہ کے گناہ کا اس نے جو ایک زیادتی کی اس کے بارے میں ہے، لیکن قسم توڑنے کا کفارہ دینا پڑے گا. اور یہ ہیں چیزیں جن میں ہوتے ہیں نا اصل میں فقہی اختلاف، فقہا کا نقطہ نظر دی، یہ قانونی بحثیں ہوتی ہیں کہ اللہ کا قانون ہے جس پہ بحث ہو رہی ہے. جیسے ہوتا ہے نا آج آئین کی تشریح ہو رہی ہے، جی آئین میں یہ لکھا ہے تو مطلب کیا ہوگا، یہ ہوگا، تو یہ قانون ہے نا، تو اس میں الفاظ دیکھے جاتے ہیں، لفظ کیا استعمال ہوا ہے کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو کچھ فقہا نے اس سے نتیجہ حاصل کیا کہ کفارہ نہیں ہے، دوسرے کہتے ہیں نہیں کفارہ ہوگا، کفارہ دینا پڑے گا. اچھا، دوسرا یہ کہ اگر 4 مہینے گزر گئے اس نے رجوع نہیں کیا تو یہاں فرمایا کہ اور اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ کر لیا ہے تو کچھ فقہا نے کہا کہ 4 مہینے تک اگر رجوع نہیں کرتا گزر گئے اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کا طلاق کا ارادہ ہے اور خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی. دوسرا نقطہ نظر یہ ہے فقہا کا کہ نہیں، خود بخود واقع نہیں ہوگی، بلکہ عورت عدالت سے رجوع کرے گی اور عدالت اس کو حکم دے گی کہ وہ طلاق دے دے. یا اگر کچھ بھی نہیں کر رہا، 4 مہینے گزر گئے تو عورت جا کے عدالت میں رجوع کرے گی، عدالت اسے کہے گی یا تو رجوع کرو یا طلاق دو. اس طرح تم عورت کو معلق کر کے نہیں رکھ سکتے. تو یہ الہ کا قانون بتایا، اس کا مسئلہ حل کر دیا. اس کے بعد آگے ہے طلاق. اچھا، طلاق جو ہے وہ ہر معاشرے میں رہی ہے، ایک ہے نکاح، ایک ہے طلاق. شروع سے جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، حضرت آدم ان کی اولاد، تو انسانی نسل کو آگے بڑھانا، انسانی نسل کا چلنا وہ کس سے ہوا ہے؟ ایک مرد اور عورت کا تعلق ازدواجی، شوہر اور بیوی. حضرت آدم کے ساتھ ہیں حوا، تب انسانی نسل آگے چلی نا. تو مرد اور عورت کا ازدواجی تعلق ہے جس سے انسانی نسل آگے بڑھ سکتی ہے، ورنہ نہیں. اور باقی جو بھی نسلیں ہیں دنیا میں بڑھ رہی ہیں، خواہ وہ جانور ہوں پرندے ہوں، تو یہ اسی سے ہو رہا ہے. کچھ ہیں جو باقاعدہ اسی طرح جوڑا بن کے رہتے ہیں. پرندوں میں آپ دیکھیں نر اور مادہ جوڑا بن کے زندگی گزاریں گے، بچے ہوں گے، بچوں کے مل کر پرورش ہو رہی ہے، گھر آباد کریں گے، گویا کہ یہ فطرت ہے. کچھ جانور ہیں جو دوسری نوعیت کے ہیں. تو انسان کی نسل بھی اسی طرح آگے بڑھتی ہے کہ مرد اور عورت آپس میں ملیں ایک ایگریمنٹ کے تحت، اور اس ایگریمنٹ کو کہا گیا نکاح، کہ جس میں وہ مل کر کچھ ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. یہ معاہدہ ہوتا ہے
کہ وہ ایک گھر بسائیں گے جس میں دونوں پہ کچھ ذمہ داریاں ہوں گی، کچھ مرد پہ کچھ عورت پہ، اور اس طرح انسانی نسل آگے چلے گی۔ یہ ہے نکاح۔ شروع سے ہر مذہب میں، کوئی مذہب ہو دنیا کا جتنے پہلے گزرے ہیں، تو یہی انسانی نسل کی آگے بڑھانے کے لیے، گھر آباد کرنے، یہی طریقہ رہا ہے نکاح۔ اور باقی جو کچھ ہے وہ غیر فطری ہے، وہ اس کو گناہ سمجھا گیا ہے، غلط سمجھا گیا ہے، جرم سمجھا گیا ہے۔ بے شک کسی وقت ایسے آ کے اس سے چشم پوشی ہوئی یا غیر اخلاقی جس طرح چیزیں پھیل جاتی ہیں لیکن فطرت یہی ہے، ہر معاشرے میں اسی کو صحیح سمجھا گیا، اور انسانی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے نکاح۔ تو اب نکاح ایک ایگریمنٹ ہے جس کے لیے مرد اور عورت آپس میں جڑتے ہیں، ایک گھر بساتے ہیں، آگے اولاد ہوتی ہے، اور اگر کسی بھی طرح وہ آپس میں نہیں اکٹھے چل سکتے، کوئی ان کے مزاج ایک جیسا نہیں ہے، کوئی اور چیزیں ایسی پیش آ رہی ہیں جو ایک کو قبول نہیں ہے، دوسری طرح کچھ دیکھ رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے کہ وہ اب اکٹھے زندگی نہیں گزار سکتے، تو ظاہر ہے دونوں انسان ہیں، دونوں آزاد ہیں، ہر ایک کی اپنی پسند ہے، ناپسند ہے، اپنا ہر ایک کا مزاج ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ کچھ جانور نہیں ہیں کہ جنہیں ایسے آپ وہ ایسے باندھ دیں ایک دوسرے سے تو چلتے رہیں، وہ جا کے یہ جو جانور چرانے والے ہوتے ہیں چرواہے، تو جب کوئی دیکھتے ہیں نا بچھڑا یا گائے، یا گائے زیادہ تیز بھاگتی ہیں ادھر ادھر، بچھڑے تو وہ دونوں کو باندھ دیتے ہیں، ایک کے گلے میں رسہ ڈالا، دوسرے میں دونوں کو ایک رسے سے دونوں کو ایک ادھر باندھ دیا، تو اب وہ کیا ہوتا ہے، ایک کھینچتا ہے ادھر کھینچ کے لے جاتا ہے تھوڑا اسے، دوسرا اسے ادھر کھینچ کے لے آتا ہے، سارا دن وہ ایک دوسرے کو کھینچتے رہتے ہیں، کوئی ادھر، مطلب یہ ہے کہ ایک اکیلا بھاگ نہ سکے۔ تو اب مرد عورت کو اس طرح نہیں ہے کہ گلے میں کوئی پنجالی ڈال دے گی رسہ تو آپ وہ کھینچتے رہیں ادھر ادھر ساری زندگی، نہیں، اگر نہیں چل سکتے تو اسلام نے ایک راستہ رکھا ہے، فطرت کا راستہ ہے کہ وہ الگ ہو جائیں۔ تو الگ ہونے کے لیے جو چیز ہے وہ ہے طلاق، یہ بھی ہر معاشرے میں ہمیشہ رہی ہے، الا یہ کہ کوئی معاشرہ فطرت سے ہٹ جائے تو پھر اس پہ غیر ضروری پابندیاں لگا دی جاتی ہیں جس کے غلط نتائج نکلتے ہیں۔ پھر تو طلاق کے بارے میں یہاں احکام دیے ہیں کہ کن عورتوں کو طلاق دی جائے گی تو ان کی عدت ہوگی، اور کن عورتوں کی عدت نہیں ہوگی، اور طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ طلاق اگر کو دیتا ہے تو مہر وغیرہ کے احکام کیا ہیں۔ تو یہاں یہ بتایا کہ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے وہ 3 مہینے تک، وہ 3 حیض آنے تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، یعنی وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، یہ عدت اس کو کہا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یہ عدت، ایک عدت یعنی جس میں عورت کو جب طلاق ہو تو وہ اپنے آپ کو انتظار میں رکھے گی، یعنی اس عرصے میں وہ کہیں اور جا کے نکاح نہیں کر سکتی، اس کو کہتے ہیں عدت۔ تو یہ 3 حیض مثلا عدت ہے، 3 دفعہ یام ماہواری آنا تک یہ عدت ہے۔ اب یہ عدت کس عورت کے لیے ہے؟ کہ جس کا نکاح ہوا ہو اور رخصتی ہوئی ہو۔ اگر نکاح ہوا ہے اور ابھی رخصتی ہوئی ہی نہیں تو پھر کوئی عدت نہیں، طلاق ہوتے ہی معاملہ ختم۔ تو عدت اس عورت کے لیے ہے کہ جس کی رخصتی ہوئی ہو۔ پھر یہ ہے کہ یہ عدت 3 قسم کی ہے، ایک ہے یہاں جو بتائی گئی ہے 3 حیض، یہ اس عورت کے لیے ہے جسے حیض آ رہا ہو یا میں ماہواری، اور اگر کوئی عورت ابھی اس عمر کو نہیں پہنچی کہ حیض آ رہا ہو، نکاح ہوا ہے تو رخصتی بھی ہوئی، تو پھر اس کی عدت 3 حیض نہیں ہے، ایسی عورتوں کی عدت 3 مہینے ہے۔ یہ ایسی عورتیں کہ جن کو حیض آنا بند ہو چکا ہے تو ان کی عدت بھی 3 مہینے ہے۔ یہ عدت اس عورت کی ہے جس کو حیض آ رہا ہو تو اور رخصتی بھی ہو چکی ہو، تو پھر یہ 3 حیض تک عدت ہے۔ عورت اتنی دیر نکاح نہیں کر سکے گی، وہ انتظار میں رکھے گی اپنے آپ کو۔ تو اس دوران یہ فرمایا کہ ایسی عورتوں کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ اللہ نے ان کی رحموں میں جو کچھ پیدا کیا اس کو چھپائیں، اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں۔ یعنی عورت اگر حاملہ ہے تو وہ چھپائے نہیں، اس چیز کو بتا دے کہ وہ حاملہ ہے عدت کے دوران۔
اور ان کے شوہر انہیں واپس لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں اس عدت کے دوران اگر وہ اصلاح چاہیں۔ اب عدت جو ہے، ایک تو میں نے بتایا نا کہ نوعیتیں اس کی تین، ایک یہ ہے، ایک عدت 3 مہینے، اور حاملہ اگر کوئی عورت ہے، وہ حکم آگے آ رہا ہے، اس کی عدت وضع حمل۔ ایک حاملہ عورت کو کسی نے طلاق دی تو جب ولادت ہوئی تو عدت ختم ہو گئی۔ تو اسی طرح یہ بتا دیا کہ ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں ان کو واپس لوٹانے کے، عدت کے دوران رجوع کر لیں۔ لیکن یہ کب ہے کہ جب ایک طلاق دی گئی ہو یا 2، جو آگے آ رہی تفصیل 2 دی گئی ہو، تو اسے کہتے ہیں رجی طلاق، یعنی مرد کو حق حاصل ہے رجوع کا، واپس لے لے۔ اس میں عورت کی مرد کا دخل نہیں ہے، عورت اپنے طلاق کو واپس لے لے۔ لیکن اگر تیسری طلاق دے دی گئی ہے تو پھر نہیں، یا ایک رجی، یا ایک طلاق کہتے ہیں جسے بائن طلاق کہتے ہیں، خلا اگر عورت نے لیا ہے تو وہ طلاق بائن ہے، اس میں مرد رجوع نہیں کر سکتا عدت کے دوران۔ تو یہ فرمایا کہ وہ رجوع کر سکتے ہیں اگر ایک طلاق ہے یا 2۔ اور ان عورتوں کے لیے بھی اسی طرح کے حقوق ہیں جس طرح کے حقوق ان پہ ہیں مردوں کے۔ جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں پہ ہیں، عورتوں کے حقوق مردوں پہ ہیں، تو برابر کا معاملہ ہے۔ اور مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ فضیلت ہے، ایک درجہ مرد کو زیادہ دیا، صرف ایک درجہ، کیونکہ وہ گھر کا سربراہ ہے، سارا کچھ معاشی ذمہ داریاں ساری وہ اٹھا رہا ہے، تو ایک درجہ اسے دیا ہے۔ اور اللہ زبردست اور دنا ہے۔ اچھا، اب بتایا کہ طلاق کا طریقہ کیا ہے صحیح، کس طرح طلاق ہونی چاہیے۔ تو زیادہ صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی مرد سمجھتا ہے کہ وہ نہیں رہ سکتا عورت کے ساتھ، یا اس طرح کی زندگی ہے کہ اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے، تو وہ ایک طلاق دے دے۔ جب عورت طہر کی حالت میں ہو، پاکی حیض کی طہر کی حالت میں، ایک طلاق دے دے بس۔ ایک طلاق دینے کے بعد اب مرد کو کیا کیا حق حاصل ہیں کہ یہ جو عدت بتائی گی 3 دفعہ حیضانہ، اس عدت کے دوران وہ کسی بھی وقت رجوع کر سکتا ہے، واپس اسے بیوی بنا کے رکھ لے، جہاں نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے، واپس بیوی بنا کے رکھ لے بس۔ زبانی کہہ دے رجوع یا ازدواجی تعلق قائم کرے تو رجوع ہو جائے گا، وہ اب اس کی بیوی ہے، ایک طلاق دی بس۔ اسے کہتے ہیں رجی طلاق، رجوع جس میں ہے ایک طلاق کافی ہے، عدت کے دوران رجوع کر لے۔ لیکن اب ایک طلاق اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئی ہے، وہ ایک دے چکا ہے، یعنی ایک طلاق اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگی، ایک دے چکا ہے، بے شک رجوع کر لیا اس نے۔ اور اگر عدت گزر گئی، اس نے رجوع نہیں کیا، تو اب تعلق ختم ہو گیا، اب اس کی بیوی نہیں ہے، اب اس کی بیوی نہیں ہے۔ لیکن نیا نکاح ہو سکتا ہے اگر عورت کی مرضی ہو، نکاح بھی نیا ہوگا، اس میں مہر بھی نیا ہوگا، لیکن عورت کی مرضی، یہ ہے ایک طلاق کی شکل میں، یہی ہونی چاہیے بس۔ اس لیے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں نے ازدواجی تعلق ختم کرنا ہے تو ایک طلاق سے ختم ہو جاتا ہے، اور پھر ایک طلاق دی ہے تو 3 مہینے، تقریباً 3 حیض آنے تک 2.5-3 مہینے کا وقت ہے، اس میں غور و فکر کرنے سوچنے کا اچھی طرح موقع مل جاتا ہے دونوں فریقوں کو۔ تو اگر رجوع کرنا ہے تو رجوع کر لیں، اتنا بڑا موقع 2.5-3 مہینے سوچنے سمجھنے کے لیے مل جاتے ہیں، تو اس میں رجوع کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر پھر بھی گزر گئی عدت، ختم ہو گیا نکاح، تو پھر اگر دوبارہ ملنا چاہتے ہیں تو نیا نکاح کر لیں۔ اتنی دیکھیے سہولت دی گئی ہے۔ تو اس لیے وہ احمق ہے وہ شخص کے جو یہ طریقہ اختیار کرنے کے بجائے اٹھ کے ایک ہی دفعہ 3 طلاقیں دیتا ہے جا کے، جی اس نے سارے راستے اپنے لیے بند کر دیے، اور اس کے بعد روتے ہیں پھر لوگ۔ تو یہ ہے صحیح طریقہ، بس ایک کافی ہے۔
اور میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ جب 3 طلاقیں دے کر آتے ہیں اور اس کے بعد جو صورتحال ہوتی ہے اس میں دونوں فریق رو رہے ہیں، پریشان ہیں، کیا کریں، اور پھر عجیب و غریب راستے پھر وہ اختیار کرتے ہیں، ہیلے اور حرام کے راستے. استغفر اللہ. آدمی یعنی فطرتاً انسان ایسی چیزوں کو سوچ بھی نہیں سکتا جو حلالہ وغیرہ کے نام سے وہ ہوتی ہیں، غیر فطری. تو جب میں کئی لوگوں سے پوچھتا ہوں بھائی تم نے ایک طلاق کیوں نہیں دی، 3 کیوں دی، اب رو رہے ہو؟ جی ہم تو سمجھتے تھے 3 سے کم سے طلاق ہوتی نہیں. یہ حال ہے، ہم تو سمجھتے تھے 3 سے کم پہ ہوتی نہیں طلاق. تو نہ 2 کی ضرورت ہے نہ 3 کی ضرورت ہے، صرف 1 دے دیں. آپ کو 2.5-3 مہینے سوچنے سمجھنے کا موقع مل جائے گا. رجوع کرنا چاہتے ہیں رجوع کر لیں، اور اگر رجوع نہیں کیا تو نیا نکاح ہو جائے گا. اچھا، ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ چلو کسی نے 1 دفعہ دے دی، رجوع کر لیا، پھر دوبارہ دے دی، تو پھر بھی یہی حق حاصل ہے. پھر عدت کے دوران رجوع بھی ہو سکتا ہے اور عدت گزرنے کے بعد نیا نکاح بھی ہو سکتا ہے. یا کسی نے طلاق دی، رجوع نہیں کیا، عدت گزر گئی، نیا نکاح کر لیا، اور پھر کچھ مدت بعد پھر 1 طلاق دے دی، تو پھر وہی حق حاصل ہے کہ رجوع بھی کر سکتے ہیں، رجوع نہیں، مدت گزر گئی تو نیا نکاح بھی ہو سکتا ہے. 1 طلاق کے بعد بھی، دوسری کے بعد بھی یہی حق کا ہے. لیکن اگر کوئی تیسری دے دیتا ہے، یعنی 1 دی، رجوع کر لیا، پھر دوسری دی، پھر رجوع کر لیا، اب تیسری دے دی، یا 1 دی، عدت گزر گئی، نکاح کر لیا، پھر دوسری دفعہ دی، پھر عدت گزر گئی، پھر نکاح کر لیا، پھر تیسری دے دی، بے شک اس میں سالوں کا وقفہ ہو، مہینوں کا ہو، دنوں کا، جو بھی، تیسری دے دی، تو اب نہیں، اب ختم. نہ رجوع ہو سکتا ہے، اب نہ نیا نکاح ہو سکتا ہے، ختم، دروازے بند. تو معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ 1 دفعہ طلاق دی، پھر دوبارہ دے رہا ہے رجوع کرنے کے بعد، نوبت آ گئی تیسری بار، جس کا مطلب وہ نہیں رہ سکتے اکٹھے. تو ان کو چھوڑیں، ذرا الگ ہو کے دیکھیں، وہ بھی تجربہ کر لے، عورت بھی مرد بھی کر لے، ان کو سمجھ آ گئی. تو یہاں بند، نہ رجوع ہو سکتا ہے، نہ نیا نکاح ہو سکتا ہے. الا یہ کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے نکاح جا کے کرے، اور وہ شوہر اگر پھر اسے طلاق دے دے، پھر واپس وہ پہلے کی طرف آ سکتی ہے، اس کے بغیر نہیں. لیکن یہ نکاح کسی اور شوہر سے، یہ ایک سازش کے تحت نہیں ہونا چاہیے، پلاننگ کے تحت کہ 2-4 دن کے لیے وہ کرنا ہے جی، پھر اس کے بعد، یا 1 دن کے لیے اور پھر واپس آنا ہے، جسے حلالہ کہتے ہیں. نہیں، ٹھیک ہے نکاح ہوا ہے، اتفاقاً کہیں نہیں بنی تو طلاق ہوگی، بے شک اس میں 20 سال کا وقفہ ہو، 10 سال کا وقفہ ہو، لیکن سازش کے تحت نہیں. لیکن ہوتا اصل میں یہ ہے کہ حلالہ جب کیا جاتا ہے تو اس میں نکاح کے سرٹیفکیٹ فارم جو ہے اس پہ تو نہیں لکھا جاتا نا 1 دن کے لیے نکاح ہو رہا ہے، 1 رات کے لیے ہو رہا ہے. اگر تو رات کے لیے، دن کے لیے ہو رہا ہو تو وہ تو نکاح پکڑ لیا جائے گا، نہیں ہے. لیکن اس میں تو نہیں لکھا جا رہا، وہ خفیہ ایک معاہدہ ہوتا ہے، اس لیے عدالت نہیں اسے پکڑ سکتی، عدالت اس پہ کوئی کارروائی نہیں کر سکتی. کیونکہ اگر کوئی کہے تو کہے نہیں جی ہم نے تو نکاح ہمیشہ کے لیے کیا ہوا تھا، لیکن وہ بس نہیں بن سکی تو ہم نے طلاق دے دی، دوسری عدالت نہیں پکڑ سکتی. اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی اس کی. تو یہ ہے تیسری طلاق کے بعد معاملہ. اب جہاں ایک بڑا پھر ایشو ہے اصل، وہ یہ ہے، یہ جو میں نے طریقہ بتایا نا، تو یہ تو فطر وہ ہے، 1 دی، نکاح کر لیا، رجوع کر لیا، پھر دوسری دی، پھر رجوع کر لیا، پھر تیسری دی، یہاں تو ختم. سب کا اتفاق ہے کہ یہاں کوئی راستہ نہیں، اب کوئی نیا نکاح نہیں ہو سکتا، ختم. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک ہی دفعہ، ایک ہی سانس میں 3 دے دیتا ہے تو پھر کیا کرے ہوگا؟ ہے تو گناہ، غلط طریقہ اس نے اختیار کیا، لیکن دے دی، ایک ہی سانس میں 3 طلاقیں دے دیں، تو
پھر کیا ہوگا؟ یہاں ہمارے جو فقہاء ہیں، مسلمان قانون دان، چاروں جو مکاتب فکر ہیں ہمارے، جسے ائمہ اربعہ جنہیں کہتے ہیں، وہ اس پہ متفق ہیں کہ اگر کوئی تین ایک ہی سانس میں ایک ہی جگہ میں دیتا ہے تو وہ گناہ گار ہے، غلط طریقہ اختیار کیا، لیکن ہو جائیں گی، تینوں اکٹھی ہو جائیں گی، اب نہ رجوع ہو سکتا ہے نہ نیا نکاح ہو سکتا ہے۔ جو ایک طبقہ کچھ پرانے پہلے ائمہ میں سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی، اور آج ایک مکتبہ فکر اس کا قائل ہے کہ نہیں جی ایک ہی مجلس میں اگر تین دی جائیں تو وہ ایک سمجھی جائے گی۔ ایک مکتبہ فکر یہ ہے ہمارے یہاں جو اہل حدیث مکتبہ فکر ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، تین اگر ایک مجلس میں دی جائے تو ایک سمجھی جائے گی۔ تو یہ اس میں اختلاف ہے۔ طلاق ثلاثہ جسے کہتے ہیں، تین طلاقیں ایک ہی مجلس میں ایک ہی سانس میں، تو اس کا زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ایک تین دے کے اس کے بعد لوگ رو رہے ہوتے ہیں، بڑا دردناک منظر ہوتا ہے، استغفر اللہ، آدمی برداشت نہیں کر سکتا دیکھ کے۔ تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اس پہ عمل کریں جی تین کو ایک بنائیں، اصل یہ کہ سزا رکھی جائے کہ اگر کوئی تین دے گا تو سزا ملے گی، اس لیے کہ اس نے غلط طریقہ اختیار کیا، شوہر کو سزا دیں تین دینے والے کو، تو پھر رکیں گے لوگ، ورنہ نہیں رکیں گے۔ ہم معذرت خواہ ہیں کہ فنی خرابی کی وجہ سے درمیان میں رک گیا تھا پروگرام، تو اب دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں بات کر رہا تھا خلا کے بارے میں کہ خلا کیا ہے کہ عورت طلاق طلب کرے، عورت طلاق مانگتی ہے، تو اسلام نے طلاق کا حق مرد کو دیا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ مال خرچ کرتا ہے، مہر وغیرہ سارا، تو مرد کے حق میں ہاتھ میں جب طلاق ہے تو وہ طلاق دیتے وقت سوچے گا کہ میں نے جو مہر دیا ہوا ہے وہ واپس نہیں ملے گا، جو کچھ خرچ کیا ہے وہ نہیں ملے گا، اب دوبارہ اتنا کہاں سے جمع کروں گا کہ مہر دے سکوں۔ تو مرد کے ہاتھ میں اس لیے طلاق رکھی۔ ہمارے ہاں پاک و ہند کے معاشرے میں اصل میں مہر تو ہے نہیں کوئی، باقی بھی اخراجات زیادہ تر تو لڑکی کی طرف سے ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے یہاں حیرانگی ہوتی ہے۔ ورنہ میں نے عرب دنیا میں دیکھا کہ مہر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جاب شروع کرتا ہے، پھر 5-6 سال 10 سال کرتے کرتے مشکل سے اتنا کماتا ہے کہ وہ مہر دے سکے، تو اب اگر وہ طلاق کا سوچتا ہے تو اسے پتہ ہے دوبارہ اتنا کہاں سے جمع کروں گا میں کہ نکاح کر سکوں دوبارہ اتنا مہر دے کے، تو اس لیے اس کے لیے آسان نہیں ہوتا طلاق دینا۔ اخراجات مہر کے علاوہ بھی سارے مرد کے ذمے ہوتے ہیں، تو ہمارے معاشرے میں تو الٹا ہے، لڑکی کے ذمے ہیں سارے، تو اس لیے طلاق جو ہے وہ مرد کے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اگر فرض کریں جہاں صحیح جو اسلامی طریقہ ہے کہ مہر مرد نے دینا ہے، اخراجات سارے مرد نے کیے ہیں، تو مثلا ایک مرد عورت سے نکاح کرتا ہے، اس نے کوئی مثلا 4-5 لاکھ فرض کریں مہر دیا ہے، اور اس کے بعد خرچ ہوئے ہیں، اس کے اخراجات 10-12 لاکھ ہو گئے ہیں کہ عام ملازمت کہیں کر رہا ہے، تو پتہ نہیں کتنی مشکل سے اس نے 10-12 لاکھ جمع کیا ہوگا، بڑی اچھی جاب کر رہا ہو تو پھر بھی چند سالوں میں، تو اب 2 دن بعد عورت اسے طلاق دے کے جا رہی ہے، میں تو تمہیں طلاق دے رہی ہوں، جاؤ ختم۔ اب وہ 10-12 لاکھ اس نے خرچ کیا، 2 دن بعد وہ طلاق دے کے جا رہی، تو اس طرح کیسے معاشرہ کس طرح چل سکتا ہے؟ تو اس لیے مرد کے ہاتھ میں طلاق رکھی ہے تاکہ اسے پتہ ہو کہ میں نے دوبارہ مہر اتنا کیسے جمع کرنا ہے۔ لیکن اگر مرد طلاق نہیں دے رہا اور عورت مانگ رہی، عورت نہیں رہنا چاہتی مرد کے ساتھ، تو اسے کہتے ہیں خلا۔ تو چونکہ مہر وغیرہ عورت نے لیا ہوا ہے، تو عورت اگر طلاق مانگتی ہے تو ایک شکل تو یہ ہے کہ مرد ویسے ہی دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے دے دے، لیکن اگر مرد کہتا ہے جی نہیں میں طلاق دوں گا اگر میرا مہر وغیرہ واپس کر دو تب طلاق دوں گا، تو یہ خلا ہے۔ تو عورت طلاق مانگے تو مرد یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا مہر واپس کرو تو تب طلاق دوں گا، تو وہ ہے کہ عورت دے کر کچھ طلاق لے رہی ہے، کیا دے کر؟ جو مہر اس نے لیا ہوا ہے وہ واپس دے کر طلاق لے رہی ہے، تو خلا مرد اگر خود کر دے طلاق دے دے تو ٹھیک، ورنہ عدالت جو ہے وہ مرد کو کہے گی طلاق دے، یا پھر عدالت طلاق دلوا دے، تو یہ خلا ہے۔ تو اس کے بعد تیسری طلاق کے بارے میں کہا کہ اگر وہ طلاق دے دے تو پھر اس کے بعد حلال نہیں ہے کہ وہ اس سے نکاح کرے یہاں تک کہ عورت
کسی اور شوہر سے نکاح کرے، پھر وہ دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے، تو ان دونوں پہ کوئی حرج نہیں کہ وہ یہ رجوع کر لیں، اگر وہ سمجھتے ہوں کہ اللہ کی حدود پہ قائم رہ سکیں گے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں جنہیں وہ بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں، یہ حدود ہیں، قوانین ہیں اللہ کے۔ پھر طلاقی کے بارے میں آگے کہا ہے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی ان کی عدت ختم ہونے کے قریب آ جائے تو یا تو انہیں اچھے طریقے سے روک کے رکھو یا انہیں فارغ کر دو، اور انہیں اس لیے روک کے نہ رکھو کہ ستانے کے لیے اور تاکہ تم ان پہ زیادتی کرو، اور جو یہ کام کرے گا تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اللہ کی آیات کو یعنی اللہ کے قوانین کو مذاق نہ بناؤ، اور یاد کرو اللہ کی تمہارے اوپر جو نعمت ہے اس کو، اور اس بات کو کہ اس نے تم پہ کتاب اور حکمت نازل کی اور جس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی جب طلاق دی، اب عورت کی عدت ختم ہونے کے قریب ہے، تو یہ نہیں کہ رجوع کرو تاکہ تنگ کرنے کے لیے رجوع کر لیا، پھر تنگ کر کے پھر طلاق دینی ہے، نہیں، اگر رکھنی ہے تو اچھی چیز سے رکھ لو، رجوع کر لو، نہیں رکھنی تو رخصت کر دو اچھے طریقے سے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو پھر ان کے زیر تجویز جو شوہر ہیں ان سے ان کے نکاح میں تم کوئی رکاوٹ نہ ڈالو، اگر وہ مرد عورت آپس میں معروف طریقے سے رضامند ہوں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، تم میں سے اس شخص کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یہ تمہارے لیے چیز پاکیزہ تر ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب یہ دوسری صورت ہے کہ طلاق کسی نے دی اور عدت پوری ہو گئی، اب نکاح ختم ہے، ایک طلاق دی یا دو، نکاح ختم ہو گیا عدت گزرنے کے بعد، رجوع نہیں ہوا، تو اب فرمایا کہ اب وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو کوئی رکاوٹ نہ بنو۔ اب یہاں دو طرح کے دونوں مخاطب ہیں، اس کے اپنے گھر والے بھی رکاوٹ نہ بنے، اور مرد یا اس کے گھر والے جس نے طلاق دیا وہ رکاوٹ نہ بنے، وہ اب جس سے نکاح کرنا چاہتی ہے کرے۔ اور اگر عدت گزرنے کے بعد، نکاح ختم ہونے کے بعد وہ اپنے پہلے شوہر کی طرف لوٹنا چاہتی ہے، اس سے نیا نکاح بھی کرنا چاہتی ہے، تو پھر بھی اس کے گھر والے اب رکاوٹ نہ بنے، نہیں جی اس نے تو طلاق دی ہوئی تھی، ہم دوبارہ نکاح نہیں کرنے دیں گے، نہیں، اگر وہ دونوں راضی ہیں نئے نکاح پہ تو بالکل اس عورت کے گھر والوں کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ تو یہ تو تھے طلاق کے احکام، اور آگے رضاعت کے احکام آ رہے ہیں۔ طلاق کے کچھ احکام آگے آ رہے ہیں، وہ میں ان کا بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ رضاعت کے احکام جو ہیں کل انشاءاللہ ان پہ بات کریں گے، اور دوسرے قوانین۔ تو آگے فرمایا طلاقی کے بارے میں کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو اس سال میں کہ تم نے انہیں چھوا نہیں ہے، یعنی ہاتھ لگانے کی نوبت نہیں آئی، رخصتی نہیں ہوئی، اور تم نے کوئی مہر بھی نہیں مقرر کیا، تو انہیں کچھ دے دلا کے رخصت کر دو، جس کو اللہ نے خوشحالی عطا کی ہے، وسعت دی ہوئی ہے، اس پہ اس کی مقدرت کے مطابق، اور جو تنگ دست ہے اس پہ اس کی مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے، یہ حق ہے محسنین پہ۔ یعنی رخصتی بھی نہیں ہوئی، مہر بھی مقرر نہیں ہوا، تو یہاں کیا ہوگا؟ طلاق کے بعد مہر نہیں دینا، مقرر ہی نہیں ہوا نا، تو یہاں فرمایا کہ کچھ دے دلا کے رخصت کرو، کچھ نہ کچھ ہدیہ مرد کی طرف سے دیا جانا چاہیے، اس لیے کہ عورت کو طلاق دی گئی ہے، اس کی زندگی متاثر ہوئی ہے، بے شک بھی رخصتی نہیں ہوئی تو اس کو کچھ ملنا چاہیے۔ اب دوسری شکل یہ ہے، فرمایا کہ اگر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے، یعنی رخصتی نہیں ہوئی، اور تم نے مہر مقرر کر لیا ہے، تو جو تم نے مقرر کیا اس کا نصف دینا ہوگا، الا یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں، کہیں رہنے دیں ہم نہیں لیتی، یا جس کے ہاتھ میں نکاح کا عقدہ ہے وہ درگزر کرے، یعنی وہ زیادہ دے دے، طلاق دی ہے، رخصتی ابھی نہیں ہوئی، تو آدھا مہر دینا ہے، مہر مقرر ہو چکا ہے، آدھا مہر دینا ہے، تو مرد پورا دے دے، یا عورت کہ میں نہیں لیتی، دونوں طرف سے ہو سکتا ہے۔ اور مردوں کو کہا کہ اگر تم درگزر کرو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، مرد کو چاہیے کہ زیادہ دے دے، اور تم اپنے درمیان اللہ کا فضیلت جو ہے کہ دوسرے کو اللہ نے دوسرے پہ دی ہے اس کو نہ بھولو، اور بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہے مہر کے بارے میں، تین شکلیں ہوں گی، ایک یہ ہے کہ طلاق دی ہے، رخصتی ہو چکی ہے، اور تو مہر پورا دینا ہوگا،
ابھی تک نہیں دیا تو پورا دینا ہوگا۔ دوسری شکل یہ کہ طلاق دی ہے، رخصتی نہیں ہوئی اور مہر مقرر بھی نہیں ہوا، تو پھر کوئی ہدیہ دے دیں۔ تیسری شکل یہ ہے کہ رخصتی نہیں ہوئی اور مہر مقرر ہو چکا ہے، طلاق دی ہے، تو آدھا مہر دینا ہوگا۔ یہ مہر کے بارے میں شکلیں۔ تو یہ تھے طلاق کے احکام اور رضاعت کے احکام ہیں، عدت وفات کے احکام ہیں، یہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اور طلاق کے کچھ احکام جو ان احکام کی تشریح ہے وہ سورہ طلاق میں ہے، جو انہی کی تشریح ہے کہ جب سوال اٹھا کہ یہ احکام دیے گئے تو اگر یہ ہو تو پھر کیا ہو، تو اس کی وضاحت آگے سورہ طلاق میں کی گئی، وہ بعد میں ان کو بھی انشاءاللہ میں اس کے ساتھ سورہ طلاق میں انشاءاللہ ان کو بیان کر دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔